بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج الحمدللہ ہمارا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کورس کا 8واں سبق ہے، اور آج کی سبق کا عنوان ہے معراج۔ ایک رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ کے ہاں آرام فرما رہے تھے، اور بڑی ہی پرسکون رات تھی۔ مطلع صاف تھا، آسمان پر ستارے چمک رہے تھے، اور پوری کائنات پر ایک سناٹا چھایا ہوا تھا کہ آسمان کا دروازہ کھلا اور حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے جلوے اور انوارات کے ساتھ فرشتوں کے جھرمٹ میں براق کو لے کر آسمان دنیا سے نیچے تشریف لائے، اور جس جگہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے اس گھر کی چھت پھٹی، اور جبریل علیہ السلام اندر تشریف لے آئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ محو استراحت ہیں، آنکھیں سو رہی ہیں، دل بیدار ہے۔ اب حضرت جبریل علیہ السلام پاؤں کی جانب کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ محبوب کو بیدار کیسے کروں، آیا ہاتھ کے سہارے سے ہلاؤں یا آواز دے کر جگاؤں۔ ابھی اسی کشمکش میں تھے کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے خطاب ہوا، جبریل نہ آواز دو نہ ہاتھ کی حرکت کرو، یہ کہیں میرے محبوب کی بے ادبی نہ کر بیٹھو۔ جگانے کا طریقہ یہ ہے، قبل قدمی، اپنے کافوری ہونٹ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر رکھ دو۔ کیا کائنات نے وہ منظر دیکھا ہوگا جب نوریوں کا سردار، سارے فرشتوں کا سردار جبریل امین علیہ السلام اپنے کافوری ہونٹوں کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلیوں سے لگاتے ہیں، اور ان کی ٹھنڈک سے سرکار بیدار ہو جاتے ہیں۔ اور آپ علیہ السلام بیدار ہوتے ہی جبریل علیہ السلام کو سامنے دیکھ کر فرماتے ہیں، جبریل اس وقت کیسے آنا ہوا؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، ان اللہ قد اشتاق الی لقائک، محبوب اللہ جل شانہ آپ کے دیدار اور ملاقات کے مشتاق ہیں۔ سبحان اللہ، کیا مرتبہ ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو ساتھ لیا اور بیت اللہ میں آئے، حتیم میں آپ علیہ السلام کو لٹایا، سینے پر ہاتھ پھیرا، سینہ شق ہو گیا، قلب اطہر کو نکالا، فرشتے سونے کا تشت لائے، قلب مبارک کو اس کے اندر رکھا اور چیر کر آب زمزم سے دل کو دھویا، اور وہ جو تھال تھا جو حکمت اور نور سے بھرا ہوا تھا، اس نور اور حکمت کو اٹھا کر دل کے اندر بھر دیا۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ دل بالکل بے عیب اور صحیح سالم ہے، اور اس کی 2 آنکھیں ہیں جو دیکھ رہی ہیں، اور اس دل کے 2 کان ہیں جو سن رہے ہیں۔ اور یہ کہہ کر دل کو ملایا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اقدس میں وہیں رکھ دیا، اور ہاتھ پھیرا، سینہ مبارک پھر ویسا ہی ہو گیا جیسے کہ پہلے تھا۔ اور یہ شاید اس لیے کیا گیا کیونکہ آسمانوں کی سیر کرنے چلے ہیں، دیدار الہی اب ہونے والا ہے،
یہ گویا کہ ظاہری اعتبار سے اس کی استعداد اور صلاحیت پیدا کی جا رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیدار الہی کو برداشت کر سکیں۔ اب تیاری ہوئی، جبریل علیہ السلام نے پگڑی باندھی اور نور کی چادر پہنائی، زمرد کی نالین پہنائی اور یاقوت کا کمر بند باندھا، اور جنتی جانور سواری براق سامنے لایا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر سوار ہوئے اس شان کے ساتھ کہ جبریل امین علیہ السلام نے رکاب کو پکڑا ہوا تھا، میکائیل علیہ السلام نے لگام پکڑی ہوئی تھی، اور اسرافیل علیہ السلام نے زین پکڑی ہوئی تھی۔ فرشتوں کے سردار 3 فرشتے خدمت کے لیے حاضر ہیں، اور 80,000 فرشتے دائیں جانب ہیں اور 80,000 فرشتے بائیں جانب، اور یہ شان سے آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ سے چلے ہیں، اور براق جو جنتی جانور تھا جس کا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں نگاہ پڑتی تھی، تو اس شان سے وہ فرشتوں کے جلب اور فرشتوں کے جھرمٹ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پھر ہم ایک مقام پر پہنچے، جبریل امین نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ طیبہ ہے، آپ یہاں نزول فرمائیں، 2 رکعت ادا فرمائیں، اس لیے کہ یہ آپ کی ہجرت گاہ ہے، اس مقام کی طرف آپ ہجرت فرمائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اتر کر 2 رکعت ادا فرمائے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہم آگے بڑھے، میں ایک سرخ ٹیلے پر سے گزرا جہاں میں نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز ادا فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد مختصر یہ کہ بیت المقدس پہنچ گئے، جس کو اللہ کریم نے اس طریقے سے قرآن پاک میں بیان فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، پاک ہے، بے عیب ہے وہ ذات، اسریٰ جو راتوں رات، بعبدہ اپنے بندے کو لے گیا، لیلاً رات کے ایک مختصر اور چھوٹے سے حصے میں، من المسجد الحرام مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں ڈالی ہوئی ہیں، لنریہ من آیاتنا تاکہ ہم اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اب اس فرشتوں کے جھرمٹ میں سرکار مدینہ جب بیت المقدس پہنچے تو تقریباً 2 لاکھ انبیاء کرام اور حور و غلمان آپ علیہ السلام کے استقبال کے لیے بے چین کھڑے ہیں۔ وہاں اترے، جبریل علیہ السلام نے ایک پتھر میں انگلی ماری، سوراخ کیا، اور آپ علیہ السلام کے براق کو وہاں باندھا۔ آپ علیہ السلام نیچے تشریف لائے، مسجد میں داخل ہوئے، جبریل علیہ السلام نے اذان پڑھی، انبیاء کرام نے صفیں بنائی، اور آپ علیہ السلام تشریف لے جا کر مصلی پر کھڑے ہو گئے، 2 رکعت کی امامت کروائی، اور امام الانبیاء کا تاج اپنے سر پر سجایا۔ اب یہاں سے سفر شروع ہوا آسمان کی طرف۔ حضرت جبریل علیہ السلام ساتھ ہیں۔ پہلے آسمان پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، فرشتے نے پوچھا کون؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا، جبریل من معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انہوں نے کہا مرحبا مرحبا، ہم استقبال کرتے ہیں، ہم مرحبا کہتے ہیں۔ اور وہاں حضرت آدم علیہ السلام موجود ہیں، اور پھر اگلے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام موجود ہیں۔ آگے گئے حضرت ہارون علیہ السلام موجود ہیں، آگے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں۔ انبیاء کرام استقبال کے لیے ہر آسمان پر کھڑے ہیں اور مرحبا مرحبا کے نعرے لگا رہے ہیں۔
پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم ایک میدان میں پہنچے جہاں میں نے تصریف الاقلام کو سنا، یعنی تقدیر لکھنے والے قلم کی جو کاغذ پر چلنے کی آواز آتی ہے، میں نے اس آواز کو سنا۔ اس کے بعد آگے بڑھنا تھا، سدرۃ المنتہا پر جانا تھا۔ اللہ کے فرشتوں نے اللہ کی جناب میں عرض کی، اے اللہ آپ کے محبوب آج آسمانوں کے مہمان ہیں، آج ان کا یہاں سے گزر ہے، ہمیں اجازت دے دیجئے کہ ہم آپ کے محبوب کا دیدار کریں۔ اللہ جل شانہ نے اپنی نوری کل مخلوق کو اجازت دے دی۔ سارے فرشتے پروانے اور دیوانے بن کر سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے اور سدرۃ المنتہا کو ڈھانپ لیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لا رہے ہیں، اور فرشتے سارے مل کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال بھی کر رہے ہیں اور دیدار بھی کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے قربانیاں بھی تو آپ دیکھیں نا، آسمانوں پر اکرام ہو رہا ہے تو زمین پر قربانیاں بھی تو دیکھیں، اور نہ ختم ہونے والی قربانیاں، نہ ختم ہونے والے جذبات کو ٹھیس پہنچائی جا رہی ہے، اور آگے بھی حالات آنے ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کے اور درجے بلند کر۔ اب یہاں وہ مقام تھا جہاں پہنچ کر حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے رسول آگے میں نہیں جا سکتا، ہمیں اجازت نہیں، آپ جا سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے، اگر میں ایک قدم بھی اس سے آگے بڑھوں تو جل کر خاک ہو جاؤں، جل کر بھسم ہو جاؤں، آگے آپ جا سکتے ہیں، میں آگے نہیں جا سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے بڑھے، اللہ نے اپنے محبوب کو اور اوپر اٹھایا، آگے نور کے حجابات تھے، حجاب اٹھتے چلے گئے، اللہ کے حبیب اپنے رب کے قریب ہوتے چلے گئے۔ فاستوى وهو بالافق الاعلی، اور وہ مقام اعلیٰ پر پہنچ گئے، اور محب اپنے محبوب کے پاس، محبوب اپنے محب کے پاس، جس کو قرآن نے یوں بیان کیا، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، دو کمانوں کو جوڑو جتنا ان کے درمیان فاصلہ بچتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرے اور میرے محبوب کے درمیان اتنا فاصلہ رہ گیا۔ ثم دنا فتدلی، اور قریب ہو گئے، اور قریب ہو گئے۔ فاوحى الى عبده ما اوحى، پھر میں نے، رب نے جو چاہا وہ اپنے محبوب کے اوپر وحی کی، پھر راز کی باتیں ہوئیں، پھر پیار کی باتیں ہوئیں، پھر کیا رب نے کہا، کیا محبوب نے سنا، وہ اللہ ہی جانے اور اللہ کا محبوب ہی جانے۔ جنت کی سیر کروائی گئی، جہنم کو دکھایا گیا، اور عرش و کرسی کو دکھایا گیا، اور کیا کیا عجائب اور غرائب کو دکھایا گیا۔ ان سب کی سیر کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے 3 تحفے عطا فرمائے، 3 تحفے۔ پہلا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری آیات وہ عطا فرمائے، جن کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کو دنیا کا بے وقوف انسان سمجھتا ہوں جو رات کو سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری آیات کو نہ پڑھے بغیر سو جائے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ ان آیات کو یاد کریں، یہ وہ تحفہ ہے جس کو دینے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو 7ویں آسمان سے بھی بلند کیا۔ دوسرا تحفہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب آپ کا امتی ہو، شرک نہ کرے، میں اس کو ضرور بخش دوں گا۔ آپ کا امتی ہو، شرک نہ کرے، بس شرک کی معافی نہیں، ان شرک لظلم عظیم۔
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ۔ اللہ تعالیٰ کا صاف اعلان ہے، جو میرے ساتھ شرک کرے گا اس کی معافی نہیں، میں اعلان کرتا ہوں اس کی معافی نہیں، اس کے علاوہ جتنا بھی بڑا گناہ ہوگا میں معاف کر دوں گا، جس کو چاہوں گا معاف کر دوں گا، شرک لے کر نہ آنا، اس کی معافی میں نے نہیں کرنی۔ تو دوسرا وعدہ یہ کیا، میرے حبیب آپ کی امتی ہو، شرک نہ لائے، میں اس کی معافی کر دوں گا۔ اور تیسرا تحفہ 50 نمازوں کا عطا فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 تحفے لے کر تشریف لا رہے تھے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام مل گئے، پوچھا کہ کیا ملا؟ آپ علیہ السلام نے بہت خوش ہو کر ارشاد فرمایا اللہ نے 50 نمازیں عطا کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اپنی قوم، اپنی امت بنی اسرائیل کا تجربہ ہے، یہ لوگ نہیں پڑھیں گے، یہ بہت زیادہ ہیں، آپ واپس جائیے اور اپنے رب سے کم کروائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس حاضر خدمت ہوئے، 5 نمازیں کم ہو گئیں۔ اس میں بھی میرے رب کی حکمتیں تھیں، کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقصود تھا، کیونکہ اس کی قدرت، اس کی تقدیر میں تو یہی طے تھا کہ 5 نمازیں ہی دینی ہیں، لیکن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار اپنے پاس بلانا مقصود تھا، تو آپ علیہ السلام بار بار حاضر خدمت ہوتے رہے، اور اللہ تعالیٰ ہر مرتبہ میں 5 نمازیں وہ معاف کرتے گئے، یہاں تک کہ صرف 5 باقی رہ گئیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ پھر جائیے، یہ بھی زیادہ ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، اب میں نہیں جاؤں گا، اب مجھے جاتے ہوئے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے، 5 نمازیں بھی میری امت نہیں پڑھ سکے گی۔ تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے حبیب میری بات بدلتی نہیں ہے، ہم نے 50 کا فیصلہ کیا تھا، آپ کی امت پڑھے گی 5، میں ثواب 50 کا دوں گا، پر پڑھیں تو صحیح۔ اور کچھ بیوقوف لوگ یوں بھی کہہ دیتے ہیں کہ 1 چکر اور لگا لیتے ہیں، حالانکہ نماز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج المومن فرمایا کہ مجھے اللہ نے 7 آسمانوں پر بلایا یہ مرتبہ دینے کے لیے، اگر تم زمین پر کھڑے ہو کر نماز پڑھو گے یہ تمہاری معراج ہے۔ اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے تھے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب سے باتیں کرے اسے چاہیے کہ وہ نماز پڑھے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا رب اس سے باتیں کرے اسے چاہیے کہ وہ قرآن پڑھے۔ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے 2 رکعت پڑھ کر یہ قسم کھائی کہ میں نے اپنے رب سے باتیں کی، اس کی قسم سچی ہے، واقعتاً اس نے اپنے رب سے باتیں کی۔ تو یہ نماز کا تحفہ لے کر اور دوسرے تحفے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، اور اسی رات میں مکہ معظمہ تشریف لے آئے۔ صبح کو جب بیدار ہوئے تو حضرت ام ہانی جو چچا زاد بہن تھی ان سے یہ واقعہ بیان کیا، اور تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ قریش سے بیان نہ کیجئے گا، وہ یقین نہیں کریں گے، وہ مذاق اڑائیں گے، وہ آپ کو تکلیف دیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں حق ضرور پہنچا کر رہوں گا۔ اور صبح کو آپ علیہ السلام قریش کے سامنے تشریف لے گئے اور ان کو بلا کر آپ علیہ السلام نے یہ واقعہ سنایا۔ تو اس پر ابو جہل نے کہا کہ کیا آپ سچ کہہ رہے ہو؟ جی آپ علیہ السلام فرمایا سچ کہہ رہا ہوں۔ کیا پوری قوم کے سامنے بھی آپ کہہ دو گے یہ باتیں؟ آپ علیہ السلام فرمایا بالکل کہہ دوں گا۔ تو ابو جہل گیا اپنی پوری قوم کو اکٹھا کر کے لایا، آؤ 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 ایک عجیب بات سنو۔ پوری قوم اکٹھی ہو گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان کیا تو وہ تالیاں بجانے لگے، ہنسنے لگے اور کہنے لگے یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس مجمع میں کچھ شام کے رہنے والے لوگ بھی تھے، تجارت کی غرض سے آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کبھی بھی اپنی زندگی میں بیت المقدس نہیں گئے، آپ نے دیکھا نہیں ہے بیت المقدس، اور اب آپ فرما رہے ہیں کہ میں بیت المقدس گیا رات کو، تو بتائیے بیت المقدس کے کتنے دروازے ہیں؟ تو اگر آدمی جائے کسی جگہ پہلی مرتبہ تو وہ دروازے کھڑکیاں تو نہیں نا گنتا،
لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو بھی پورا کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے فاصلے سمیٹے، پردے ہٹائے، بیت المقدس میرے سامنے تھا، وہ پوچھتے جاتے، کبھی کہتے دروازے بتاؤ، میں دیکھ کر کہتا اتنے دروازے، وہ کبھی کہتے کھڑکیاں بتاؤ، میں دیکھ کر کہتا اتنی کھڑکیاں، وہ کبھی کہتے ستون بتاؤ، میں گن کر بتاتا اتنے ستون ہیں۔ وہ سوال کرتے گئے، میں ان کے سوالوں کا جواب دیتا گیا۔ لیکن جب ضد کی اینک لگی ہو تو حق نظر نہیں آتا۔ جب دل اندھے ہو جائیں تو پھر انسان کو کچھ نہیں سوچتا۔ اس پر بھی ماننے کو نہ آئے۔ پھر کہنے لگے کہ اچھا ہمارے قافلہ گیا ہوا ہے شام کی طرف، آپ اس کی خبر دیں، کیا آپ نے دیکھا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، مقام روحا پر تمہارا وہ قافلہ موجود ہے، اور ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا، وہ اس کو ڈھونڈ رہے تھے، اور اونٹ کے پالان پر ایک پانی کا پیالہ انہوں نے بھر کے رکھا تھا، وہ پانی میں نے پی لیا۔ جب وہ قافلہ واپس آئے تو تم ان سے پوچھنا کہ کیا مقام روحا پر تمہارا اونٹ گم ہوا، اور تم نے جو پیالے میں پانی ڈالا تھا تو جب تم اس کے پینے کے لیے واپس آئے تھے تو اس میں پانی موجود تھا، تم یہ پوچھ لینا۔ پھر دوسری نشانی آپ علیہ السلام نے یہ بتلائی کہ مجھے ایک اونٹ پر 2 آدمی سوار ملے، اور میرے براق کی وجہ سے وہ اونٹ بدکا اور وہ دونوں نیچے گر گئے، ایک کا ہاتھ ٹوٹ گیا، جب وہ پہنچ جائیں تو ان سے پوچھ لینا۔ لیکن یہ ساری باتیں تو ان کے لیے تھی جنہوں نے ماننا ہو، اور جنہوں نے ماننا تھا انہوں نے سوال نہیں کیے۔ سبحان اللہ، جنہوں نے ماننا تھا انہوں نے تصدیق نہیں کی، مطلب سوالات نہیں پوچھے۔ جب یہ لوگ پہنچے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس کہ اب تو ابو بکر بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے، اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ کے دوست یہ کہتے ہیں، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا اگر میرے دوست کہتے ہیں تو ٹھیک کہتے ہیں، اس لیے کہ ہم تو ان کی تصدیق اس سے بڑی بات میں کر چکے ہیں۔ انہوں نے فرمایا میرے پاس جبریل امین رب کا پیغام لے کر آتے ہیں، ہم ان کی تصدیق کر چکے ہیں، ان کا آسمانوں پر جانا تو چھوٹی بات ہے، آسمان سے فرشتے کا پیغام لانا یہ بڑی بات ہے، اور ان کا آسمانوں پر جانا چھوٹی بات ہے، تو ہم تو بڑی بات میں تصدیق کر چکے ہیں، یہ تو معمولی بات ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ تھا معراج کا سفر، یہ بڑا لمبا واقعہ ہے، اور اس کے اندر بڑے واقعات ہیں اور بڑے عبرت آموز اس کے اندر اسباق ہیں، جو میں پچھلے سال اس کی میں پورے واقع معراج کی ریکارڈنگ پہلے کر چکا ہوں، تفصیل سے اگر کسی نے سننا ہو تو وہ سن سکتے ہیں، لیکن یہ تو ہمارا چونکہ ایک مختصر کورس چل رہا ہے تو اسی اعتبار سے ہم نے اس کو مختصر کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔